بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی صحابیہ کا ذکر کریں گے جو ضعیفہ بھی تھیں اور نابینا بھی تھیں، لیکن اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت مدینہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک ضعیفہ نابینا صحابیہ تھیں جو اپنے وطن سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلی آئی تھی۔ آج ہم آپ کی ایک کرامت کا ذکر کریں گے جسے ابن ابی دنیا نے اور امام بہقی نے اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جو 9 عمری میں اچانک انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے اس لڑکے کی آنکھوں کو بند کر کے اس کو ایک کپڑا اڑا دیا اور ہم لوگوں نے اس کی ماں کے پاس پہنچ کر لڑکے کی موت کی خبر سنائی اور تعزیت و تسلی کے کلمات کہنے لگے۔ حضرت ام صائب اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر چونک گئیں اور آبیدہ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، یا اللہ، میں تجھ پہ ایمان لائی، میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول کی طرف ہجرت کی، اس لیے اے میرے خدا، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے لڑکے کی مصیبت مجھ پہ نہ ڈال۔ یہ دعا ختم ہوتے ہی حضرت ام صائب کا مردہ لڑکا اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شانیں ہوا کرتی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اس قسم کی کرامات بہت سے بزرگان دین، خصوصاً حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اور اولیاء امت سے بارہا ظہور میں آ چکی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے فضل و کرم سے رد نہیں فرماتا۔ چنانچہ کسی حق شناس نے کہا ہے، جو وجد کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔